اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. ہارڈ ٹارگٹ تک پہنچنے کی صلاحیت دہشت گردوں کی ختم ہو چکی ہے. تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مضافات کے اندر دور دراز علاقوں کے اندر سافٹ ٹارگٹ تک پہنچا جائے. اور دیکھیے کچہری میں وکلا کو ٹارگٹ کیا, وہ بھی کیونکہ F8 میں تھا, ریڈ زون سے دور تھا. تو بالکل سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ الرٹ ہیں. بٹ آبویسلی کئی دفعہ ان کو یہ ایکسیس حاصل ہو جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ کاروائیاں کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. مگر ریسٹ ایشورڈ جو ہینڈلر جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان کا تعین تقریباً کر لیا گیا اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچایا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انتظامی غفلت ہوئی ہے اس کے جو ذمہ داران افسران ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا معاملہ صرف انکوائری تک نہیں ہوگی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا اور وہ بڑے غمگین ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر, ڈیلیگیشنز بھی آ رہے ہوتے ہیں, VVIP وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا تو آخری ایک وہ جو ایک پھڑپڑاتا ہے, یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے, تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. عطا صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے پریس میں بھی ذکر کر دیا کہ جو دہشت گرد تھا یہ افغانستان ٹریننگ کے لیے گیا, جن کے پاس گیا یقیناً ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی. کیا ان سہولت کاروں کو براہ راست نشانہ بنانے کی ضرورت ہے یا پھر اسی طرح سے ہم افسوس کریں گے, تعزیت کرتے رہیں گے, کیا ان کے پیچھے جائیں گے ہم؟ دیکھیے ابھی تو جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے کافی حد تک سراغ لگا لیا گیا ہے, لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. یہ تحقیقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ تحقیقات آگے کیسے بڑھتی ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ابھی بہت ارلی ہوگا اس چیز پہ کوئی کامنٹ دینا. میں آ رہا ہوں. پاکستان نے بہت عرصے بعد کسی ایک افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے. اس کو پاکستان گورنمنٹ کس طرح سے دیکھتی ہے اور کیا مذمت کافی ہے یا دہشت گردوں کے خلاف انہیں کارروائی کرنی ہوگی؟ دیکھیے اس پہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ متعدد بار آ چکا ہے. مذمت کافی کبھی بھی نہیں ہوتی. جہاں سے یہ سارا معاملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکشن لیا جانا چاہیے, وہاں پہ کاروائیاں ہونی چاہیے. اور ہم پوری طرح اب ہماری سیکیورٹی فورسز الرٹ ہیں. اور دیکھیے اکثر اوقات ہماری سیکیورٹی فورسز کو بہت کامیابی بھی ملتی ہے IBOs کے اندر, اور یہ IBOs جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں یہ جاری رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا, مگر انشور کیا جائے گا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو ایسا واقعہ کرنا. یہ بتائیے کہ پاکستان نے افغانستان کے سامنے یہ جو دہشت گردانہ حملے پاکستان میں ہوتے ہیں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے بعد ایک افغان طالبان اور جو ہمارے علماء ہیں ان کی طرف سے فتویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ جو پاکستانی مسلمان ان کے اوپر حملہ کرنا خلاف شریعت ہے. تو اگر افغانستان کی طرف سے یہ فتوے آ رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ آیا افغانستان پھر کوئی کسی پراپسی کے ذریعے ان لوگوں کو استعمال کرے گا بھارت کے جو انوالومنٹ کے کوئی شواہد کے اندر؟ دیکھیے اس کی شناخت تو ہو چکی, جو یہ دہشت گرد تھا جو جہنم واصل ہوا ہے اس کی شناخت تو ہو گئی ہے. تو اس شناخت کی بنیاد پہ مزید تحقیقات جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. ان تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس میں کیا تانے بانے مزید سامنے آتے ہیں, بہتر ہوگا کہ اس کے بعد کامنٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے حساس معاملات میں جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں مزید تفصیلات دینا, میرے پاس تفصیلات بہت ساری ہیں مگر میں اس لیے اس وقت نہیں دینا چاہتا کیونکہ ایک حساس معاملہ ہے, کافی قریب تک پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ وقت آنے پہ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی تو ساری چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ پچھلے 3 مہینے سے ایسے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا, یہ افغانستان گیا, تربیت لی, واپس آیا. یہ ساری انفارمیشن 2-3 گھنٹے میں کلیکٹ کر لی جاتی ہے, لیکن اگر اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ایسی کوئی بھی کارروائی ہونے سے پہلے ہم اس کا روک بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. آپ یہاں سے باہر نکل کے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں بتا دوں گا کہ جی اس کی گاڑی وہاں سے لگی, سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, اس طرح لائٹ ٹوٹی, یہ چیزیں ہوئیں. اب میں جوچھی تو نہیں ہوں, نہ حکومتوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے غیب کا کہ جس کے ذریعے پہلے سے پتہ کروا لیا جائے, مگر سیکیورٹی ایجنسیز جو قربانیاں دے رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھی ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, افسر بھی شہید ہوتے ہیں. دیکھیں نا تحقیقات کی ہماری مہارت اتنی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو پریونٹ بھی کیا گیا. IBO کیا ہوتا ہے؟ IBO کی تب کیا جاتا ہے بیسڈ آن پرسائز انفارمیشن
کہ جی فار ایگزامپل فلاں تحصیل کے فلاں گاؤں میں فلاں موضع میں فلاں گھر کے اندر یہ کاروائی ہو رہی ہے، آئی بی ہوتا ہے، بندے پکڑے جاتے ہیں، اسلحہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تحویل کے اندر اور ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، اس کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو شناخت کے ذریعے، فورینزکس کے ذریعے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے تمام تر معلومات لے کے تو ان کے ہینڈلرز کو پکڑا جاتا ہے۔ کچہری والا جو واقعہ تھا 48 گھنٹے کے اندر اس کا ہینڈلر پکڑا گیا، ہینڈلر کے ساتھ جو باقی لوگ شریک تھے وہ پکڑے گئے، پوری ڈیٹیل سامنے آئی اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے، کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں، اور ہینڈلرز، سہولت کار، فیسیلیٹیٹر، ان کو نشان عبرت انشاءاللہ تعالیٰ بنایا جائے گا۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا ون ورڈ میں، کیا یہ سیکورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے یا نہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ان کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے، اور میں، آپ شاید لوکل بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں نا، میں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو مایا ناز انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز ہے وہ کہتی ہیں کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جس مہارت سے اتنی 100 جانیں بچا کر لوگوں کو بازیاب کروایا گیا منیمل ڈیمیج کے ساتھ، یہ ہماری ہی سیکیورٹی فورسز کر سکتی تھیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن مئی میں آپ کے سامنے آیا تھا نا، یہ لاہور میں ڈرون پھر رہے تھے، تو جب اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا، 2 گھنٹے کے اندر گھٹنوں کے بل آ کے اس نے کہا جی میری صلح کروائیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو گوریلا وارفیئر کی ہسٹری ہے، میں ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ہم ہسٹری نہیں پڑھتے۔ جب گوریلا وارفیئر ہوتی ہے تو گوریلا وارفیئر تھوڑی ٹریڈیشنل وارفیئر سے، کنونشنل وارفیئر سے مختلف ہوتی ہے۔ گوریلا وارفیئر کے اندر یا پراکسی وارفیئر کے اندر دشمن کھل کے سامنے نہیں آتا، دشمن چھپ کے آتا ہے۔ اب جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو چھپ کے وار کر رہا ہے، پہلے تو اس کی بہادری پہ داد دینا کہ وہ کتنا بہادر ہے کہ وہ چھپا کے آ رہا ہے، وہ ڈر کے آ رہا ہے، وہ خوف کے سائے میں آ رہا ہے۔ اب دیکھیے جہاں پہ سیف سٹی جیسے سسٹم ڈیولپ کیے گئے ہیں، سی ٹی ڈی جیسی فورسز کھڑی کی گئی ہیں، فورینزک لیب جیسے سسٹم بنائے گئے ہیں، ہمارے پاس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس پورا اپریٹس موجود ہے، وہاں پہ مضافات میں واقعہ ہونا افسوسناک ہے، بالکل ہے، مگر یہ سیکیورٹی فیلئر ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس پہ ہمیں متحد ہو کے اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس تمام تر مہارت موجود ہے اور مقابلہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی۔ میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی، میں سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا۔ پھر ایک حکومت آئی، میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا، مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا۔ اسی سوچ نے، جو طالبان خان کی سوچ تھی، اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کو تو ہم نے، جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی۔ ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔